اس وقت جو ایک تہلکہ خیز خبر ہے وہ یہ نکل کر آئی ہے، میں آپ کے سامنے پوری سٹوری رکھتا ہوں۔ ارشد شریف صاحب کا جو پوسٹ مارٹم کینیا میں کیا گیا، اس میں گولی باقاعدہ طور پر نکال لی گئی۔ 2 گولیاں ارشد شریف صاحب کو لگی، ایک گولی ان کے جسم سے پار ہو کے نکل گئی اور دوسری گولی ان کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم کیا گیا کینیا میں، لیکن اس کی رپورٹ ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس میں سے وہ گولی نکالی گئی اور جو دھات کا ٹکڑا ارشد شریف صاحب کا پوسٹ مارٹم پاکستان میں ان کا جسد خاکی لانے کے بعد جو پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا، دھات کا ٹکڑا جو ملا ہے، ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے یار یہ وہ گولی کا ٹکڑا ہے ہی نہیں جس سے ارشد شریف صاحب کی موت واقع ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ تہہ دل سے میں ویڈیو کے آغاز میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، ارشد شریف قتل کیس میں ہوش ربا انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی ایسے انکشافات ہو رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھوں گا جو کہ آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ آج 6 تاریخ ہے، 6 نومبر جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور جناب 23 اکتوبر کو یہ انتہائی اندوناک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 24 تاریخ کو یہ خبر نکل کر سامنے آئی کہ ارشد شریف صاحب کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، ان کو 2 گولیاں لگیں۔ اس کے بعد جب ان کا جسد خاکی پاکستان لایا گیا اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس میں سے دھات کا ایک ٹکڑا ملتا ہے، اور وہ دھات کا ٹکڑا جب فورنزک کرنے کے لیے بھجوایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو گولی کا ٹکڑا ہے۔ لیکن ابھی رکیے، ابھی یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ارشد شریف کے جسم سے جو دھات کا ٹکڑا ملا ہے وہ ایک گولی کا ٹکڑا ہے۔ یعنی یہ بات تو اب پھر کلیئر ہو جائے گی نا کہ ارشد شریف صاحب کی جو موت جس گولی سے ہوئی وہ یہ وہی گولی کا ٹکڑا ہوگا، وہی دھات کا ٹکڑا اسی گولی کا ہوگا۔ لیکن اب یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس سے اس کانسپریسی کا، اس آپ سمجھ لیں کہ قتل کی وجوہات بھی سامنے آنے شروع ہو جائیں گی۔ یہ جو دھات کا ٹکڑا ہے، یہ جو گولی کا ٹکڑا ہے، یہ ارشد شریف صاحب کی موت کے بعد ان کے جسم میں رکھا گیا تھا۔ یہ وہ گولی ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے ارشد شریف صاحب کی موت واقع ہوئی تھی۔ ارشد شریف صاحب کی موت نے، ان کے بے دردی کے ساتھ قتل نے بہت سارے سوالات کھڑے کیے ہیں، اور ہر رہسے پر یقین جانیے، ہر قدم آگے جب تفتیش میں آگے بڑھاتے ہیں تو ایک ایسا راز سے پردہ اٹھتا ہے جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بھائی یہ قتل ہے۔ 23 تاریخ کو یہ قتل ہوتا ہے کینیا کے دارالحکومت نیروبی سے تقریباً آپ سمجھ لیں 2 گھنٹے کی مسافت پر وہ علاقہ ہے جہاں پر ارشد شریف صاحب رہ رہے تھے۔ تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر کا کچا راستہ ہے جہاں سے گاڑی گزار کر ارشد شریف صاحب کو مین روڈ پر یعنی ہائی وے پر یعنی موٹر وے پر آنا تھا۔ وہاں پر نہ بندہ نہ بندے کی ذات کوئی موجود نہیں ہوتا۔ بندہ تو چھوڑے، وہاں پر جانور نہیں ہوتا، جنگلی جانور وہاں پر نہیں ہوتے۔ وہاں پر جنگلی گھاس ہوتی ہے، اکثر وہاں پر چراہے آ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر گھات لگا کر پولیس اہلکار موجود ہیں۔ اب پولیس اہلکاروں کے حوالے سے بھی تہلکہ خیز انکشاف نکل کر سامنے آیا کہ جن لوگوں نے ارشد شریف کو قتل کیا، جنہوں نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی ہے، اب قبائلی علاقوں نے، جو کہ قبائلی کے لوگ ہیں وہاں پر، جو دور دراز کے علاقے کے لوگ ہیں، انہوں نے کیا انکشاف کیا؟ انہوں نے بولا کہ یہاں پر پولیس کا ناکہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہاں تو چوری چکاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہاں تو کسی کی نہ گاڑی چھنتی ہے نہ کوئی چوری چکاری ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے قصبے، آپ سمجھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں، کسی نے جھوپڑ پٹی وہاں پر ڈالی ہوئی ہے، ان لوگوں کے ساتھ کیا انسان چوری کرے گا؟ ان کے پاس ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا ہے، وہاں پر صرف ان کے پاس کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جن سے وہ اپنا گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کی کہ جس طرح سے گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے جناب، جس طرح سے گاڑی پر فائرنگ کی گئی، یہ چلتی گاڑی پر فائرنگ نہیں ہے۔ جس طرح سے وہاں پر ناکہ لگایا گیا تھا، وہاں پر ناکہ تو عام پولیس والے لگاتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جس تنظیم نے، جس کا کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی اور فائرنگ کی، وہ ان کے پولیس اہلکاروں کے جو ریٹائر ہو جاتے ہیں نا لوگ، ان پر مبنی ایک تنظیم ہے۔ جو ریٹائر پولیس اہلکار ہوتے ہیں، جو ریٹائر فوجی افسران ہوتے ہیں، وہ اس تنظیم میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کی رکھوالی ہوتی ہے ہائی وے کی، ان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے ہائی وے کی رکھوالی کرنا۔ لیکن وہ اتر کے کچے کے علاقے میں آ گئے تھے۔ پھر ایک اور بات، 23 تاریخ کو یہ اندھوناک قتل ہوتا ہے۔ اس قتل میں، اس واقعے میں جو گاڑی چلانے والا خرم ہوتا ہے، وہ حیرت انگیز طور پر، معجزانہ طور پر وہ اس واقعے میں محفوظ رہتا ہے۔ اس کو کوئی گولی نہیں لگتی، 9 گولیاں فائر کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ آدھے گھنٹے کی مسافت پر سفر کرنے کے بعد وہ ایک ایسے گاؤں پہنچتا ہے جہاں پر ایک اور پاکستانی رہتا ہے۔ خرم اور وقار ویسے ہی متنازع شخصیت ہیں۔ جس رات ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا، اسی رات خرم اور وقار کے والدین کراچی سے کینیا کے لیے روانہ ہو گئے۔
اب ان کو کیسے پتا چلا؟ 23 تاریخ کی رات کو یہ قتل ہوتا ہے، 23 تاریخ کی رات کو روانہ ہو جاتے ہیں. اس وقت تو کسی پاکستانی کو یہ اطلاع نہیں دی جاتی کہ جناب ارشد شریف صاحب کو قتل کر دیا گیا، اور بے ایمانہ طور پر ان کو کس طرح سے باقاعدہ گھات لگا کر ان کو قتل کیا گیا. یہ حادثہ نہیں ہے، یہ حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا سیدھا قتل ہے. اس وقت تو کسی پاکستانی کو نہیں پتا چلتا، لیکن کینیا میں جو وقار اور خرم کے والدین جو اس وقت پاکستان میں رہ رہے تھے، کراچی میں رہ رہے تھے، وہ راتوں رات فلائٹ پکڑتے ہیں اور وہ کینیا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. پھر جناب ایک اور دلچسپ بات، ارشد شریف صاحب کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے. کینیا بیکورڈ ٹائپ کا ملک ضرور ہے، وہ اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے، ترقی پذیر، مطلب آپ کہہ لیں کہ بہت ہی زیادہ وہاں پر نامساعد حالات ہیں. پاکستان سے بہت پیچھے ہے کینیا میں جرائم پیشہ افراد بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر گورنمنٹ ہے بھائی، وہاں پر تمام چیزیں موجود ہیں اور وہاں پر پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے. پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب اس کی جو رپورٹ ہے وہ کسی پاکستانی کو نہیں ملی، نہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ملی. یہاں پر 2 رکنی ٹیم وہاں پر گئی ہوئی ہے، وہ بھی کیا تحقیقات کرے، کسی کو کچھ نہیں پتا چل رہا. ان کے پاس گیجٹ موجود ہوتے ہیں، ارشد شریف صاحب کے پاس آئی پیڈ موجود ہوتا ہے، آئی فون موجود ہوتا ہے، اور ایک سیٹلائٹ فون موجود ہوتا ہے. تینوں وہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور پھر 2 رکنی جو ٹیم ہے ابھی تک یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اس وقت جو ایک تہلکہ خیز خبر ہے وہ یہ نکل کر آئی ہے، میں آپ کے سامنے پوری سٹوری رکھتا ہوں. ارشد شریف صاحب کا جو پوسٹ مارٹم کینیا میں کیا گیا، اس میں گولی باقاعدہ طور پر نکال لی گئی. 2 گولیاں ارشد شریف صاحب کو لگی، ایک گولی ان کے جسم سے پار ہو کے نکل گئی اور دوسری گولی ان کے جسم میں پیوست ہو گئی. پوسٹ مارٹم کیا گیا کینیا میں، لیکن اس کی رپورٹ ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے. اس میں سے وہ گولی نکالی گئی اور جو دھات کا ٹکڑا ارشد شریف صاحب کا پوسٹ مارٹم پاکستان میں ان کا جسد خاکی لانے کے بعد جو پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا، دھات کا ٹکڑا جو ملا ہے، ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے یار یہ وہ گولی کا ٹکڑا ہے ہی نہیں جس سے ارشد شریف صاحب کی موت واقع، کیونکہ اس کو باقاعدہ فورس کے ساتھ، طاقت کے ساتھ کھینچ کے نکالا جاتا ہے. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے جسم میں کوئی ایسی چیز رکھ دی گئی ہے، جیسے نائف کا ٹکڑا ہو گیا، جیسے آپ گولی کا ٹکڑا رکھ سکتے ہیں، آپ کوئی میٹل کا ٹکڑا رکھ سکتے ہیں. اس طرح سے باقاعدہ طور پر رکھا گیا ہے کہ ایسا لگے کہ موت اس گولی سے ہوئی. یہ باقاعدہ طور پر کانسپریسی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے سوال جواب کے جواب جاننے کے لیے 2 رکنی ٹیم وہاں پر گئی تھی، لیکن وہ کینیا کی پولیس کے ساتھ، کینیا کی انتظامیہ کے ساتھ تصاویر کھنچا رہی ہے، ان کے ساتھ شیلڈز لے رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کینیا کی پولیس نے بہت ہی اعلیٰ کارنامہ سر انجام دیا ہے. پاکستان کے صف اول کے اینکر، انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، اور وجہ کیا بتائی، عذر کیا پیش کیا، مسٹیکن آئیڈینٹی، یعنی جناب غلط شناخت کی وجہ سے بندہ مار دیا آپ کا، آئی ایم سوری، یہ کہہ کے انہوں نے معاملے سے رفع دفع کر لیا، ہاتھ جھاڑ لیا. لیکن پاکستان کے ایک ہونہار قسم کے، زبردست قسم کے انسان کو، ظاہر سی بات ہے ان کے بچے ہیں، وہ کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. اس پر واقعی میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو 2 رکنی ٹیم وہاں پر گئی ہے. جوڈیشل باقاعدہ طور پر اس کی انکوائری ہونی چاہیے. خان صاحب کا بھی یہی مطالبہ ہے. آپ کی کیا رائے اس پر جناب؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.